Assalamu alaikum students. I am going to discuss with you the today's poem The Hollow Man by T.S. Eliot. सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद पोएम और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हैं और वीडियो के बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। T.S. Eliot in full. Thomas Stearns Eliot, born September 26, 1888, St. Louis, Missouri, US, died January 4, 1965, London, England. T.S. Eliot जिसका पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स इलियट है, 26 सितंबर को 1888 को पैदा हुआ एस्टी लुइस मिसूरी अमेरिका में, और 4 जनवरी 1965 को लंदन में इंग्लैंड में फोत हुआ। American English poet, playwright, literary critic, and editor, a leader of the modern movement in poetry in such works as The Wasteland and Four Quartets and The Hollow Man. अमेरिकन इंग्लिश शायर था, ड्रामा निगार था, एक अदबी तनकीद निगार था और एडिटर था, और जदीद शायरी की तहरीक का रहनुमा था इन कामों में, जैसे कि वेस्टलैंड, फोर क्वार्टर्स और हॉलो मैन में। Eliot exercised a strong influence on Anglo-American culture from the 1920s until late in the century. Eliot एंग्लो अमेरिकन तहज़ीब पे बहुत ज़्यादा असर रखता था 1920 से ले के इस सदी के अख्ताम तक। He writes extensively about the meaninglessness of modern life. वो जदीद ज़िंदगी के बेईमानी होने के बारे में भी बहुत ज़्यादा लिखता है। नेक्स्ट पोएम को हम डिस्कस करते हैं, साथ में मैं सिनोनिम्स भी बताता जाऊंगा। अगर आपने अपनी बुक्स पे लिखने हैं तो वो भी आप साथ साथ लिख सकते हैं। We are the hollow man. हम खोखले इंसान हैं। hollow का सिनोनिम होता है empty, dull, worthless. We are the stuffed man. stuffed mean होता है भूस भरे, और इसका सिनोनिम है jam, packed, short. leaning together, इकट्ठे झुक रहे हैं। lean का मतलब bent या bow होता है, और हेड पीस filled with straw, alas, अफसोस कि उनके सर तिनकों से भरे हुए हैं। हेड पीस का सिनोनिम ब्रेन या माइंड होता है, और स्ट्रॉ का सिनोनिम है ट्रिफल या चैफ। आवर ड्रॉइट वॉइसेस, हमारी खुश्क आवाज़ें। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं। ड्राई का सिनोनिम है एरिड या बैरन, और विस्पर का सिनोनिम है मर्मर, से सॉफ्टली। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, वो खामोश और बेमानी हैं। क्वाइट का सिनोनिम है डम या हर्स्ट, और मीनिंगलेस का सिनोनिम है फ्यूटाइल या हॉलो। एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे कि खुश्क घास में हवा होती है। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर, या चूहे के पाँव टूटे हुए शीशे पे हमारे तहखाने, सुनसान तहखाने में हों। तो सेलर का सिनोनिम होता है चैम्बर या कंपार्टमेंट, स्टोर रूम एट्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। दीज लाइन्स एक्सप्रेस द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द मॉडर्न मैन, ये लाइनें जदीद आदमी की काबिल रहम हालत के बारे में बयान करती हैं। ही इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से खोखला है। देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट इन हिज लाइफ, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अहम नहीं है। एंड ही एंड अदर्स लाइक हिम और ऑल स्टफ्ड, वो और उसकी तरह के दूसरे भुस भरे हैं। दे आर नॉट रियल, वो असल नहीं है। दे डिपेंड ऑन वन अनदर, वो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। इवन हेड्स आर फिल्ड विद स्ट्रॉ, हत्ता के सर भी तिनकों से भरे हुए हैं। देयर स्पीच इज़ मीनिंगलेस, उनकी आवाज़ या उनकी बातें बेमानी हैं। दे कैन नॉट कम्युनिकेट एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू वन अनदर, वो कोई भी अहम चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते। देयर स्पीचेस आर एज वर्थलेस एंड मीनिंगलेस एज द नॉइसेस मेड बाय द ग्रास और द रैट्स, उनकी बातें इतनी ही गैर अहम और बेमानी हैं जैसे कि घास और चूहों का शोर होता है। देयर वर्ड्स आर वॉइड ऑफ विजडम, उनके अल्फाज
عقلمندی سے محروم ہیں. دیٹس وائی دے ہیو نو افیکٹ آن ادرس، اس لیے وہ دوسروں پہ کوئی اثر نہیں رکھتے. دے آر لیکنگ اینی ریفریشنگ اسپریچول گائیڈنس، وہ کسی بھی نئی روحانی رہنمائی سے محروم ہیں. The poet laments over the sorrowful state of the man of today. شاعر آج کے آدمی کی افسوسناک حالت پہ افسوس کرتا ہے. He is grieved at their selfish existence. وہ اس کی خود غرضی والے وجود پہ غمزدہ ہے. He says that، وہ کہتا ہے کہ The modern man is deprived of the real goodness and sincerity. وہ کہتا ہے کہ جدید آدمی اصل بلائی اور مخلص پن سے محروم ہے. یہ اس پہلے سنٹینزا کی ایکسپلینیشن تھی. اب ہم سیکنڈ سٹینزا شروع کرنے لگے. شیپ وداؤٹ فارم، شکل بغیر کسی بناوٹ کے. شیڈ وداؤٹ کلر، رنگ کے بغیر شیڈ ہے. پیرالائزڈ فورس، مفلوج قوت ہے. جیسچر وداؤٹ موشن، اشارے بغیر کسی حرکت کے. تو سینونیم ڈسکس کر لیتے ہیں. شیپ کا سینونیم ہے فریم یا ماڈل، اور شیڈ کا سینونیم ہے اسکرین یا شیڈو، اور پیرالائز کا سینونیم ہوتا ہے کرپل یا ڈسیبل، مفلوج اس کا میننگ ہے. اور جیسچر کا سینونیم ہے سائن یا ویو، سگنل ایٹسیٹرا. دوز ہو ہیو کراسڈ، وہ جو پار کر چکے ہیں. ود ڈائریکٹ آئیز، اپنی آنکھوں کو سیدھا رکھ کے. ٹو ڈیتھس ادر کنگڈم، دوسری سلطنت میں موت کے. تو اس میں سینونیم ہے کنگڈم. کنگڈم کا سینونیم ہوتا ہے امپائر اور ریلم، ایریا. ریممبر اس اف ایٹ آل، اگر وہ ہمیں یاد کریں کبھی. ناٹ ایز لاسٹ وائلنس آل، وہ کھوئی ہوئی شدت پسند روحوں کے طور پہ نہیں کریں گے. بٹ اونلی، لیکن صرف. ایز دا ہالو مین، صرف کھوکھلے انسانوں کے طور پہ. دا اسٹفڈ مین، بس برے انسانوں کے طور پہ. تو وائلنٹ کا سینونیم ہوگا فیوریس، ویشیس یا وائلڈ. سیکنڈ اسٹینزا کے ایکسپلینیشن ڈسکس کرتے ہیں. ان دیز لائنز دا پوئٹ لیمنٹس اوور دا سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس آف دا ماڈرن مین. ان لائنوں میں شاعر افسوسناک حالت، معاملات کی افسوسناک حالت کے جدید آدمی پہ افسوس کرتا ہے. He thinks that، وہ سوچتا ہے کہ such people neither have proper shape nor any color. وہ سوچتا ہے کہ ایسے لوگ نہ تو کوئی مناسب شکل رکھتے ہیں، نہ ان کا کوئی رنگ ہے. They can neither think nor act properly، وہ نہ تو سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی مناسب انداز سے کام کر سکتے ہیں. They have lost all their strength، وہ اپنی تمام طاقت کھو چکے ہیں. They are weak and paralyzed، وہ کمزور اور مفلوج ہیں. All their capabilities are struck due to their negligence and ignorance، ان کی تمام قابلیتیں ان کی لاپرواہی اور جہالت کی وجہ سے اٹک چکی ہیں. Those who have already died، وہ جو پہلے ہی مر چکے ہیں. Will not remember them as people، وہ ان کو لوگوں کی طور پہ یاد نہیں کریں گے. Having any purpose in their lives، جو کہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھتے ہیں. But as hollow and stuffed people، لیکن کھوکھلے اور بس برے لوگوں کے طور پہ. They will call them not but structures without flesh and blood، وہ ان کو ایسے یاد نہیں کریں گے لیکن صرف گوشت اور خون کے ڈھانچوں کے طور پہ. The modern men are devoid of the real spirit of life، جدید آدمی زندگی کے اصل جذبے سے محروم ہے. The poet laments over the sorrowful state of the man of today، شاعر افسوس کرتا ہے آج کے انسان کے افسوسناک حالت پہ. He is grieved at their selfish existence، وہ اس کی خود غرضی والے وجود پہ غمزدہ ہے. He says that، وہ کہتا ہے کہ the modern man is deprived of the real goodness and sincerity، کہ جدید آدمی اصل بلائی اور مخلص پن سے محروم ہے. ہم ایکسپلینیشن ڈسکس کر چکے ہیں، اب ہم اس کے کویشچن آنسر ڈسکس کرتے ہیں. تو فرسٹ کویشچن ہے وائی ڈز دا پوئٹ کال ماڈرن مین ایز ہالو مین، شاعر جدید آدمی کو کھوکھلا انسان کیوں کہتا ہے. دا پوئٹ کالز ماڈرن مین ایز ہالو مین،
شاید جدید آدمی کو کھوکھلا انسان کہتا ہے بیکاز دیئر ایکٹیویٹیز ہیو بیکم مکینیکل، کیونکہ اس کی سرگرمیاں مشینی ہو چکی ہیں۔ دے آر نو مور ریئل مین، وہ اب زیادہ تر اصل آدمی نہیں رہا۔ دے آر لائک روبوٹس، وہ روبوٹ کی طرح ہے۔ دے ورشپ منی، پاور اینڈ اسٹیٹس، وہ پیسے، طاقت اور معیار کی عبادت کرتے ہیں۔ دے آر مین آف لو اسٹیچر، وہ کمتر معیار کے انسان ہیں۔ بیکاز دے ڈو ناٹ تھنک ڈیپ، کیونکہ وہ گہرائی سے نہیں سوچتے۔ اینڈ دے ڈو ناٹ تھنک کریٹیکلی، اور وہ عقل سے نہیں سوچتے۔ ایز اے رزلٹ دے کین ناٹ ایون تھنک پرپزفلی، اور نتیجے کے طور پہ وہ بامقصد نہیں سوچ سکتے۔ فار دیز ریزنس، ان وجوہات کی وجہ سے، دے آر ہولو مین اینڈ وومین، وہ کھوکھلے آدمی اور عورتیں ہیں۔ سیکنڈ کوشچن ڈسکس کرتے ہیں، واٹ ڈز دا ٹائٹل آف دا پوئم دا ہالو مین سجیسٹ؟ کھوکھلے انسان پوئم کے جو عنوان ہے وہ کیا تجویز کرتا ہے؟ دا ٹائٹل آف دا پوئم دا ہالو مین سجیسٹ، اس نظم کا عنوان ہالو مین کا تجویز کرتا ہے، دا ماڈرن مین از ناٹ لیڈنگ اے نیچرل لائف، جدید آدمی ایک قدرتی زندگی نہیں گزار رہا۔ ہی از شیلو اینڈ سپرفیشیل، وہ کھوکھلا اور جعلی ہے۔ What does the phrase the stuffed man mean؟ بس برے انسان کے فقرے کا کیا مطلب ہے؟ The phrase the stuffed man mean، اس فقرہ بس برا انسان کا مطلب ہے that modern man is not really alive، کہ جدید آدمی واقعی زندہ نہیں ہے۔ He has been just protected to make him look alive، وہ صرف یہ دکھائی دینے کی حفاظت کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ڈسکس کرتے ہیں، وائی ہیز ماڈرن مین ٹیکن شیلٹر ان ہز ڈرائی سیلر، کیوں جدید آدمی نے اپنے سنسان تہ خانے میں پناہ لے لی ہے؟ ماڈرن مین ہیز ٹیکن شیلٹر ان ہز ڈرائی سیلر، جدید آدمی نے اپنے سنسان تہ خانے میں پناہ لے لی ہے، بیکاز ہی ہیز لاسٹ کانٹیکٹ ود آؤٹ سائڈ ورلڈ، کیونکہ وہ باہر والی دنیا سے اپنے رابطے کو کھو چکا ہے۔ ہز سوشل کانٹیکٹس آر منیمل، اس کے سماجی روابط کم سے کم ہیں۔ ڈز ماڈرن مین ہیز اینی میسج ٹو شیئر، کیا جدید آدمی کے پاس کوئی بھی پیغام آگے دینے کو ہے؟ دا پوئٹ بلیوز دیٹ، شاعر یہ یقین کرتا ہے کہ ماڈرن مین ڈز ناٹ تھنک ڈیپلی اینڈ کریٹیکلی، جدید آدمی زیادہ گہرائی سے اور تنقیدی طور پہ نہیں سوچتا۔ ہی ٹاکس، وہ بات کرتا ہے، بٹ ہی ہیز نو ریئل میسج ٹو شیئر، لیکن اس کے پاس کوئی بھی آگے دینے کو اصل پیغام نہیں ہے۔ واٹ ہیز میڈ ماڈرن مین پیرالائز، کس چیز نے جدید آدمی کو مفلوج بنا دیا ہے؟ دا ماڈرن مین لیکس انتھوزیازم ان لائف، جدید آدمی کے پاس زندگی میں جوش کی کمی ہے۔ ہز ایکٹیویٹیز آر مکینیکل، اس کی سرگرمیاں مشینی ہیں۔ دس ہیز میڈ ہز لائف پیرالائزڈ، اس نے اس کی زندگی کو مفلوج بنا دیا ہے۔ رائٹ ڈاؤن اے کریٹیکل نوٹ آن دا پوئم، اس نظم پہ کا ایک تنقیدی جائزہ لکھیں۔ دا پوئم دا ہالو مین از ریٹن بائی ٹی ایس ایلیٹ، یہ نظم کھوکھلے انسان ٹی ایس ایلیٹ نے لکھی ہے۔ دا پوئٹ از ناؤن فار ہز ہائیلی کریٹیکل ویوز، یہ شاعر اپنے بہت زیادہ تنقیدی نظریات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ریگارڈنگ دا ماڈرن سویلائزیشن، جدید تہذیب کے بارے میں۔ ان سم ادر پوئمس، دوسری نظموں میں، سچ ایز ویسٹ لینڈ، جیسے کہ ویسٹ لینڈ، دا پوئٹ ریگریٹس، شاعر افسوس کرتا ہے دیٹ ماڈرن مین از لیڈنگ اے میکینیکل لائف، کہ جدید آدمی ایک مشینی زندگی گزار رہا ہے۔ ہی از اسپرچولی بیرن، وہ روحانی طور پہ بنجر ہے۔ ہی ڈز ناٹ ہیو کریٹیو امپلس، اس کا کوئی بھی تخلیقی رجحان نہیں ہے۔ تھینک یو۔